محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے کیا ماحول تھے۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے صرف عرب ہی والے نہیں بلکہ مکمل دنیا تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائیوں نے اپنی مذہبی کتاب میں گھٹا بڑھا دیا تھا اور اصل شریعت کی جگہ ایسے عقائد و نظریات کو اپنا لیا تھا جو ان کے طبیعت اور مزاج کے لیے بہتر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اصل دین اور حقیقی قانون الہی کی صورت بدل گئی اور عام لوگ جو اپنے علماء کے صحبت میں بیٹھتے تھے وہ جاہلانہ رسومات میں الجھتے چلے گئے اور دین سے دور ہوتے گئے اور بت پرستی اور برائی عام ہو گئی۔ اور یہ انسان اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جب صبح صبح اگتے سورج پر اس کی نظر پڑتی اور سورج کی روشنی کو دیکھتا تو اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ اور جب سورج ڈوب جاتا اور رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ جب سمندر کے کنارے سمندر کے لہروں کو دیکھتا تو کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ جب پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ پڑتی تو کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کو دیکھتا تو کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے پودوں کو دیکھتا تو کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت کی جا رہی تھی۔ کنکر، پتھر، مکھی، مچھر، پیڑ پودے، ہوا، فضا، ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا معاذ اللہ۔ ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی طرح طرح کی خدمتیں کرتی، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان ناک کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کے جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کے میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا، پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبت اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے لیے ایسے ایسے دردناک اور ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا کرتی رہے اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ پر لیٹ کر شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل بھن کر راکھ ہو جاتی۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کے داستان سن کر ایک درد مند انسان کے دل رنج و غم سے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ شراب خوری کی عادت تو اس طرح پڑ گئی تھی کہ لقمے لقمے پر شراب کے عادی ہو گئے تھے اور زنا کرنا اپنے آپ میں بہادری کا کام سمجھا جاتا تھا معاذ اللہ۔ بے حیائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اور تعلیم عیسوی کے قریب 500 عرصہ گزر گیا تھا، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے 3 معبود کے وقائل ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر کرم کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے سرزمین پر خاندان قریش میں عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے
اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس طرح بلند ہو گیا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر موڑ پر عورتیں مردوں کی برابر کھڑی ہو گئی اور مرد کے برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کے ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ چنانچہ عورتیں اپنے مہر کے رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہا مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے لیے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کی عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ۔ اور مرد کے لیے یہ فرمانا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے تو اس لیے کہ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا، تاکہ اگر گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو مرد اپنی طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو دور کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرائے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی اور مسرت کی جنت بنا دیں اور